آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ میرے خیال میں دل دہلانے والا ہے اور اس کے اوپر جتنی بات کی جائے وہ کم ہے. کئی دفعہ ہم چیزوں کو ڈسکارڈ کرتے ہیں سوچ کے کہ بھئی ہم نے بھی اپنے بچپن میں اپنے ٹین ایج میں بہت سارے پریشرز لیے اینڈ لک ایٹ اس وی ٹرنڈ آؤٹ جسٹ فائن. لیکن آج کے بچے اور خصوصاً اگر ٹین ایجرز کی بات کی جائے ان کی مینٹل ہیلتھ از اے بگ کویسچن مارک. یہ اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہمیں آئے دن ایسے جھٹکے ملتے رہتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اچھا بھلا گھر بار چھوڑ کر باہر نکلنا چاہتے ہیں, ڈرگز میں پڑ جاتے ہیں, مختلف اور سبسٹنس ابیوزز کرتے ہیں, بلکہ یہاں تک کہ وہ زندگی سے اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کے بھی در پہ ہوتے ہیں. ابھی حالیہ ہم نے حیدرآباد میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ دیکھا جب ایک نجی اسکول میں ایک 11 سال کی بچی تیسری منزل سے کود گئی اینڈ I cannot even begin to imagine کہ اس کا state of mind کیا ہوگا. ایک 11 سال کا بچہ جب زندگی سے اپنے ارد گرد کے ماحول سے اتنا زیادہ ایک طرح سے مایوس ہو جائے کہ اس کو موت بہتر لگے, اپنی زندگی کو ختم کر دینا بہتر لگے, اٹس ویری ٹریگرنگ. تو آج ذرا اس پہ بات کریں گے کہ کیا وہ وجوہات ہوتی ہیں اور ہمارے ارد گرد ایسی کئی کہانیاں ہوں گی جن کو ہم دیکھ کر اندیکھا کر رہے ہیں یا شاید اس کے بارے میں سوچ نہیں رہے, سمجھ نہیں رہے, بٹ دس از اے ریئل پرابلم. آج ہمارے ساتھ جو پینل موجود ہے وہ یقیناً اپنے اپنے طریقے سے ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کرتا ہے معاشرے میں اور اس سبجیکٹ سے ڈائریکٹلی منسلک ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جی کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مزنہ علی. آپ ایک کارپوریٹ ٹرینر بھی ہیں, کنسلٹنٹ ہیں, یو ہیو این آرگنائزیشن کال لرننگ مائنڈز دیٹ یو آر اے پارٹ آف. بہت شکریہ مزنہ یہاں موجود ہونے کے لیے. اس کے علاوہ سید آفتاب شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے, فورینزک سائیکالوجسٹ ہیں, ایڈوکیٹ ہیں. اس کے کئی زاویے نکلتے ہیں. یقیناً جو بچے انتہائی قدم خود اٹھاتے ہیں ایک اس کا ایک ایلیمنٹ وہ بھی ہے جو اپنے آپ کو سیلف ہارم کر رہے ہیں, بٹ ایٹ ٹائمز آپ کا غصہ, آپ کا اضطراب آپ کو سوسائٹی میں بھی کچھ گڑبڑ کرنے کی یا ایک طرح سے بدلہ لینے کی, ریونج لینے کی طرف مائل کر سکتا ہے اینڈ یو کین بی ان اے وے بریکنگ دا لا. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ اینڈ ایز اے ٹراما میک اپ, اور یقیناً ان کی کہانیاں بڑے زبردست انداز میں معاشرے کی انہی برائیوں کو, تکالیف کو, چیلنجز کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہم ایک اچھے انداز میں ان کو سمجھ سکیں. ان کرداروں کے ساتھ جب ہم ریلیٹ کرتے ہیں تو شاید ان کی تکلیف کو بہتر بھانپ سکتے ہیں, بہتر اس کے ساتھ ایمپتھائز کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیہ وجاہت رؤف, ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں شوکیس پروڈکشن اینڈ شوکیس فلمز کی. حال ہی میں جو ان کا ڈرامہ پنجرا چل رہا ہے اس میں بھی اسی موضوع کو اٹھایا گیا, اجاگر کیا گیا. تھینک یو سو مچ شازیہ فار بینگ ہیئر. شازیہ, گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کرنا چاہوں گی. ایٹ ٹائمز جب بچوں سے اور بچوں کی مشکلات سے ریلیٹڈ اس طرح کے ہم مسائل کو ٹیلی ویژن ڈراموں میں دکھاتے ہیں تو آپ کو مختلف قسم کے ریاکشنز آتے ہوں گے. واٹ واز دا رسپانس یو گاٹ فار پنجرا؟ فارچونیٹلی اس پنجرا کا جیسا رسپانس آیا ہے, اٹ واز ویری کلوز ٹو آور ہارٹس آلسو بیکاز دا رائٹر اسما نبیل از نو مور ود اس. تو یہ جب اس میں جب ہم جا رہے تھے رائٹنگ پروسیس میں تو اسما واز ویری ایکسائٹیڈ کہ ہمیں یہ ٹاپک پہلے ٹچ ہوا نہیں ہے. اب ہم کرتے ہیں تھوڑا بڑے بچوں کا کرتے ہیں بٹ ٹین ایج یوزلی ہم نہیں ٹچ کرتے. تو میں جب وہ لکھ رہی تھی اور ہم جب یہ سب کنسیو کر رہے تھے تو ہمیں خود ایز مدرز آلسو ہمیں فیل ہو رہا تھا کہ ہم نے بھی ایسی کتنی چیزیں کی ہیں. تو کافی ریالٹی بیسڈ تھا, کافی اس میں ریسرچ بھی کی تھی, پیرنٹس سے بات کی تھی, ہماری اپنی لرننگز بھی تھی. تو مجھے جو رسپانس آ رہا ہے اٹ از اوور ویلمنگ. مطلب کہ فرام پیرنٹس, بچے بھی دیکھ رہے ہیں لیکن زیادہ تر جو پیرنٹس سے مجھے میسیجز آتے ہیں یا لوگ کہیں ملتے ہیں کچھ کر کے ہیں, I have got such messages کہ it brings a smile to my face کہ people have started changing their attitudes towards their children after watching Pinjra. And it's a very relatable character. یعنی کئی جو اس بچے کے اوپر مشکلیں ہوتی ہیں جو ہم خاص طور پہ آج کنورزیشن میں بھی لانا چاہیں گے شازیہ, it's very natural. ہمیں لگتا ہے یہ ہماری پیرنٹنگ کا پارٹ ہے کہ ہم ایک بچے کو مثالی بچہ بتاتے ہیں اور اسی کے بہن بھائیوں سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں, لیکن جو اس کے نیگیٹو اثرات بچے کی پرسنالٹی پہ پڑ رہے ہیں شاید اس کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا, ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم ریلائز نہیں کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بالکل, یہ لیٹر آن جا کے سمجھ آتا ہے کہ ہم نے یہ چیز جو ہے کریٹ کر دی, ہم نے بچے کے اندر کچھ ایسی چیزیں کریٹ کر دیں کیونکہ ایک نیچرل پروسیس ہے, ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اگر ایک بچہ ڈفرینٹ ہے, ایک بچہ ڈفرینٹ ہے تو ایک نیچرلی جو ہے وہ پیرنٹس کی انسٹنکٹ ایسی آتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں دکھانا اور وہ کرنا جو ہم نے اس میں کی ہے کہ اب تو اتنا چل چکا ہے کہ وہ بچہ بھی بول چکا ہے کہ بھائی ہی فائنڈز ہز ایلڈر برادر اس کا اپنا دشمن.
کہ مطلب اس کی وجہ سے بیکاز آف دوز کمپیریزنز دیٹ دی پیرنٹس ور ڈوئنگ. تو یہ بہت ایسی چیز ہے جو ہم نہیں ریلائز کرتے. ایبسلیوٹلی شازیہ, اور یہ سوال میں مزنہ آپ کے پاس بھی لانا چاہوں گی کہ ہمیں لگتا ہے کہ کسی بڑے بہن بھائی کی یا ایک بچہ اگر آپ کا گھر میں آپ کا کہنا زیادہ مانتا ہے, اس میں کوئی خاص خوبی ہے, اس کی مثال اگر ہم دوسرے بہن بھائیوں کو دیں گے تو یہ تو بچے انسپائر ہوں گے, یعنی اپنے بھائی یا بہن کے جیسا بننے کی کوشش کریں گے. لیکن جب ہم یہ موازنہ کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم یہ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں, تو ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہوتا ہے ایک ننھے سے ذہن کے اوپر؟ جی بالکل, جب ہم بچوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو ہم اصل میں کمپیریزن, کوئی بچہ زیادہ اچھا یا کم اچھا ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ بچہ جو اچھا لگ رہا ہوتا ہے زیادہ, شاید اس میں وہ خوبیاں ہوتی ہیں جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن انفرادیت ہر بچے کی اپنی جو ہوتی ہے, وہ کوالٹیز وہی اس کے اندر ہوتی ہیں, تاکہ وہ جو بھی اس کا کنٹریبیوشن ان دا فیوچر, وہ جا کے وہ ہی میکس that contribution in the society. But what happens is that when you compare the kids, تو ایک بچے کو ظاہری بات ہے ماں باپ اس کے لیے معنی رکھتے ہیں, ان کا جو بھی کہنا جو ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے, تو اس سے وہ پھر ایسا محسوس کرنے لگتا ہے کہ یہ جو میری انفرادیت ہے وہ شاید اچھی نہیں ہے, اور جس سے کمپیئر کیا جا رہا ہے اس کی زیادہ اچھی ہے. تو بہت زیادہ آؤٹ ورڈ اپروچ ہو جاتی ہے, اور آف کورس اپنے آپ کو وہ برا سمجھنے لگتے ہیں. اور اگر ایک بچہ اپنے آپ کو برا محسوس کرنے لگتا ہے یا اس کو ایسا لگتا ہے کہ دے آر ناٹ گڈ انف, یو کین اونلی امیجن the kind of conflict they have within themselves because they are constantly trying to be someone else who they are not. اچھا, لیکن یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں مزنہ, لیکن یہ سوال اگر میں آفتاب آپ سے کروں, اس میں بدلاؤ یا تبدیلی کہاں پہ آئی ہے؟ ہم سب نے اپنا بچپن ایسے ہی گزارا ہے جب بہن بھائیوں کو آپس میں موازنہ کیا گیا, ایک کو ماں نے زیادہ اس کی تعریف کی, ایک کے بارے میں یہ کہا کہ میرا زیادہ اچھا بچہ ہے, زیادہ فرما بردار ہے, بات مانتا ہے, دیکھو کمرہ زیادہ صاف رکھتا ہے, پڑھائی میں زیادہ اچھا ہے. لیکن آج یہ چیز اتنی پروناؤنس ہو کر, جیسے شازیہ بتا رہی ہیں کہ اس کردار نے بھی جیسے کہا ہے کہ جی اپنے ہی بہن یا بھائی کو اپنا دشمن سمجھ لینا, یا اس سے چڑ ہو جانا, اس سے نفرت کرنے لگنا, ہم اس نہج تک کیسے پہنچیں؟ I'm going to give you a very generalized answer. You were talking about an 11-year-old girl. وہ 11 سال کی بچی کے بارے میں بات کی تھی, and I kept on thinking about her. بچے جب ہوتے ہیں, اور بچے بہت ہی حساس ہوتے ہیں, ورنریبل ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کو انزائٹی اور ڈپریشن, یہ میں آپ کے پروگرام کے تھرو بھی بتانا چاہتا ہوں, بچوں کو ذہنی بیماریاں آرام سے ہو سکتی ہیں اور جلدی ہو سکتی ہیں. یعنی کہ اگر کہ آپ کے اوپر, اگر آپ اڈلٹ ہیں اور آپ کے اوپر کوئی چلاتا ہے, اس کا اثر شاید آپ کو نہ لگے, شاید بات بری لگے, لیکن جب ایک بچے کو کوئی بھی چلاتا ہے, اس کے اوپر اس کو پریشان کرتا ہے, تو وہ ایک خوف اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے جو کہ اس کو جلدی محسوس ہوتا ہے. یعنی بچوں کو وہ چیزیں جلدی محسوس ہوتی ہیں, اور اس کی اگر کہ یہ بچپن میں ورنریبل ہوتے ہیں کیونکہ حساس ہوتے ہیں, کوئی بھی ان کے ساتھ رویہ اگر کہ برا ہوتا ہے, اس کا آپ کو اینڈ میں جا کے پرسنالٹی جب اس کی فارم ہو جاتی ہے, اس کے بعد آپ کو اس کے تھوڑے چھوٹے چھوٹے سمٹمز اور سائن نظر آتے ہیں. کمنگ بیک ٹو دا کویسچن دیٹ یو آسکڈ, پرسنالٹی کا جو ایک بہت ہی اہم حصہ ہوتا ہے وہ شناخت ہوتا ہے. اس شناخت انسان کی آئیڈینٹی, اس کے اندر 3-4 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں, جس کے اندر ایک ہو گئی باؤنڈریز. آپ بچے کو تبھی سکھاتے ہیں جب کہ اس کو کمپیئر نہیں کرتے, اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی اپنی ایک باؤنڈریز ہیں اور یونیک باؤنڈریز ہیں. اس کا ایک تجربہ جو ہے, ایکسپیرینس اس کی زندگی کا, آپ بچے کو یہ بھی احساس دلاتے ہیں کہ تمہارا تجربہ زندگی کا بہت ہی یونیک ہے اور تم یونیک ہو. اور آخری چیز اس کی ہے سیلف اسٹیم. کمپیریزن عموماً یا نارملی اگر کہ کمپیریزن کا کوئی بھی جملہ آپ دیکھیں گے, وہ اٹس گراؤنڈیڈ ان کرٹیسزم, تنقید ہے اس کے اندر, کہ تمہارے اندر یہ مسئلہ ہے, تمہارے اندر یہ کمی ہے. اور وہ تنقید تو دنیا کے اندر یہ آپ دیکھیں گے کہ سب سے آسان کام تنقید کرنا ہی ہے. اور بچے کو اگر آپ تنقید کر رہے ہیں بغیر اصلاح کیے, تو اس کی سیلف اسٹیم, اس کا خود اعتماد, سینس آف سیلف ورتھ وہ گر جاتا ہے. اور یہ آپ کو آگے جا کے ان میں چیزیں آپ بچے کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں. صحیح. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپیریزن ایٹ اینی اسٹیج از گوئنگ ٹو ورک ٹو بی ویری ویری انفیکٹو. پرسنالٹی میں اس میں کمی محسوس آپ کو نظر آتی ہے کہ ان کی پرسنالٹی میں مسئلہ ہے. اچھا, مجھے یہ بتاؤ آفتاب, ہاؤ مچ آف دس از کانشیس, کیونکہ یہ کتنا شعوری طور پہ ایک بچے کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, اور کتنا لاشعور میں جا کر یہ جو موازنہ ہے, یہ جو چپتے ہوئے الفاظ ہیں, اس کے لاشعور میں جا کر امبیڈ ہو جاتے ہیں, یا یہ بڑا آؤٹ ورڈلی طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ سب کانشیس میں بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک اندرونی آواز ہوتی ہے جو اسے بات کر رہی ہوتی ہے. وہ عموماً اگر نیگیٹو آوازیں ہوتی ہیں, وہ ان کے ماں باپ کی اور ان کے انوائرمنٹ کی ہوتی ہیں. یعنی اسکول میں اگر بولی ہوئے ہیں, یا اگر کہ ماں باپ نے کوئی ایسی نیگیٹو چیز ان کو بولی ہے, تو نیکسٹ ٹائم اگر کہ فار ایگزامپل کوئی چیز ان کے دماغ میں آ رہی ہوتی ہے, اپنی اکامپلشمنٹ, یعنی کہ اکامپلشمنٹ لگتی نہیں ہے,
وہ تب اکامپلشمنٹ لگتی ہے کہ جب وہ کمپیئر کرتے ہیں کسی اور انسان کے ساتھ, تب وہ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ اکامپلشمنٹ واقعی میں ہے کیونکہ فلاں بندہ اس کو بھی اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات اس میں جو اب پیٹرنز ابھر کر سامنے آ رہے ہیں, اس میں صرف اور صرف وہ بچے جو شاید کسی خوبی میں پیچھے ہیں, یعنی اگر آپ سپورٹس میں اچھے نہیں ہیں اور آپ کہیں گے جی کسی اچھے کھیلنے والے سے مجھے کمپیئر کیا جا رہا ہے تو اس پہ ایک نیگیٹو اثر پڑے گا, یا پڑھائی میں اتنے اچھے نہیں ہیں یا کم گو ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو ہائی اچیور بچے ہیں ان کی جو ریزن ہے کہ وہ اتنا زیادہ کمپیٹیٹیو فیل کرتے ہیں یا اتنا زیادہ پش فیل کرتے ہیں کہ ان کو آگے سے آگے بڑھنا ہے, دس از آلسو اے نیڈ فار ویلیڈیشن, کہ ان کو لگتا ہے کہ جب تک وہ یہ پرفیکٹ اسکور نہیں لیں گے, کلاس میں فرسٹ نہیں آئیں گے, ریس میں فرسٹ نہیں آئیں گے تو ان کو پسند نہیں کیا جائے گا. دس از اے ویری الارمنگ سچویشن. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سنا آپ کے مہمانوں کو بھی, آج آپ کے مہمانوں نے آپ نے بچوں کا موضوع لیا بہت اچھا. آپ نے حیدرآباد کا ذکر کیا, 11 سالہ بچی کا. جی تو سدرا میں اس چیز کے 4 حصے ہیں. پہلا حصہ تو ہوتا ہے جن کے والدین کے ساتھ بچے ہوتے ہیں. دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جو جن کی والدہ یا والد فوت ہو جاتے ہیں. دوسرے تیسرا وہ جو ہمارے دارالعلام میں ہوتے ہیں چھوٹے بچے, ٹھیک ہے, گمشدگی میں جیسے ہوتے ہیں لاوارث بچے پرورش پاتے ہیں. ان کی چاروں کی اپنی تھنکنگ الگ الگ ہے. تو اگر ہم پہلے حصے کی بات کر لیں کہ والدین کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں ان کو والدین ہی سب سے زیادہ, میں دیکھیں کسی کے 4 بچے ہیں تو وہ ان میں سب سے زیادہ پہلے وہ ایک کو پیار کرتے ہیں, اس کو زیادہ بہت عزت دیتے ہیں, بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں اس کی کہ یہ بہت اچھا ہے, بڑا ہو کے یہ بنے گا, اس کے ذہن میں ایک تاثر بٹھا دیتے ہیں. دوسرا حصہ ہمارے یہاں آتا ہے سپریشن کا. وہ والدین کی جیتی جی بچے جو ہے نا وہ بالکل بے روی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ سپریشن میں نہ باپ کا پیار ملتا ہے نہ ماں کا. اگر یک طرفہ پیار ملے گا تو وہ سپورٹ ان کو نہیں ہوتی. بالکل صحیح سر, آپ یہ جتنے آپ نے سچویشنز کا یہاں پہ ذکر کیا وہ سب ویلڈ ہیں, لیکن آج وقت کی کمی کے باعث ہم بات کرنا چاہیں گے ان بچوں کی جو خاندان میں رہتے ہیں, ان کے پرائمری کیئر گیورز, ان کے والدین, ان کے گارڈینز ان کے ساتھ موجود ہیں, پھر بھی یہ بچے اکیلا پن محسوس کریں. بچوں کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں, ایک کو دوسرے سے کمپیئر کرتے ہیں, تو اس کا کیا منفی اثر ان کے ننھے سے ذہن اور ان کی شخصیت پہ پڑتا ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ بچے اکثر جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے, اپنی فیلنگز کو, اپنے ایکسپیرینسز کو ایکسپریس کرنے کے لیے, وہ اتنی آن پوائنٹ نہیں ہوتی, اور اگر وہ ہمارے مطابق نہ ہو, یعنی ہمیں اگر ان کا وہ لفظ چپتا ہوا لگ رہا ہے یا ہم اس کو بدتمیزی کے زمرے میں ڈال رہے ہیں تو ہم ان کو مزید شٹ ڈاؤن بھی کر دیتے ہیں. شازیہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزنہ ہیں ہمارے ساتھ, اور یقیناً آفتاب بھی. شازیہ, جب آپ اس بچے کے کردار کو لکھ رہی تھی, جیسے آپ نے ابھی اس کا حوالہ بھی دیا, تو جو الفاظ اس نے استعمال کرنے تھے, آئی ایم شیور کہ آپ اور اسما بہت بیک اینڈ فورتھ ہوئے ہوں گے کہ ایک بچہ کس طرح بات کرتا ہے, اور یعنی اس میں میرے خیال میں اس کیریکٹر نے, اس ایکٹر نے بڑی زبردست ایکٹنگ بھی کی ہے, بیکاز اے لاٹ آف اٹ از نوانسز, اور چہرے کے تاثرات سے اپنے اپنی بات کنوے کرنی ہے. لیکن جو زبان بچے استعمال کرتے ہیں, جو لینگویج, کیا اس پہ بہت بیک اینڈ فورتھ ہوئی تھی شازیہ؟ نہیں, ایز سچ نہیں ہوئی تھی, کیونکہ دیکھیں نارمل ہم بچوں کو, ہم obviously اسما واز اے مدر, شی ہیڈ ٹین ایجرز, آئی ہیو ٹین ایجرز, تو ہم جب بیٹھ کے بات کرتے تھے تو ہم یہی کرتے تھے کہ بچوں کا ایک obviously the father جو ہم نے دکھایا وہ اسٹرکٹ ہے, اینڈ آئی وڈ سے کہ جو رول عمیر رانا پلے کر رہے ہیں وہ ہمارے 80% فادرز آر لائک دس, کہ وہ ایک اسٹرکٹنیس ہے, اور obviously ہر انسان کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. وہ ایک پڑھا لکھا باپ ہے, لیکن اس کا ایک اصولوں کے اوپر ہے کہ ایجوکیشن اور پڑھائی سب سے اس نے ٹاپ پہ رکھی ہوئی ہے, بیکاز ون از این اے گریڈر, اور وہ بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ obviously he is a head boy, he is a star of the family, of the school, تو وہ ظاہر بات ہے کمپیریزن وہ کرتا ہے اور ہر چیز پہ کہ بھائی سے سیکھو, بھائی دیکھو کیسے کرتا ہے, تو وہ ریئلائزیشن نہیں ہوتی ہے. لیکن نارمل لینگویج ہم نے ایز سچ نہیں کی ہے, اور کہیں پہ بھی آپ اگر کوئی دیکھے گا بھی, ہم نے کسی بھی بچے کو, جو تینوں بچے ہیں وہ ڈس رسپیکٹ نہیں کرتے ماں باپ. اچھا شازیہ, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ایز اے مدر, کیونکہ ہر ٹین ایج بچوں کے پیرنٹس نے کبھی نہ کبھی ایک سچویشن دیکھی ہے کہ یا تو بچہ بہت زیادہ جذباتی ہو کر, یا بے شک وہی والی بات کہ بدتمیزی نہیں, لیکن کوئی ایسی بات کیا جاتا ہے جو پیرنٹس کو لگتا ہے یار یہ اس کی عمر سے بڑی بات ہے,
یہ اس نے کیسے سوچا یا اس نے کیسے کہا. کبھی مایوسی کا اظہار کرے, کبھی زندگی کے حوالے سے بے قدری کا اظہار کرے کہ بھئی لائف ہیز نو میننگ ایکسیٹرا. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کے بچوں کے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکلے ہوں جس پہ آپ ایک دم چونک جائیں کہ بھئی یہ اس نے کیا کہا ہے؟ دیکھیں, not as such, I just feel کہ because ہم تھوڑے we were young parents, ہماری جنریشن گیپ مطلب جتنا ہمارا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہے اتنا نہیں تھا, لیکن ہم نے what we did, me and وجاہت, that ہم نے بچوں کے ساتھ ایک بہت فرینڈلی انوائرمنٹ رکھا. They were allowed to give their opinions, they were allowed for discussions. Obviously کبھی ایسا ہوا نہیں ہمارے ساتھ ہو, لیکن ہاں ایسا بالکل ہوتا ہے. My elder one was in the media since he was 9 years old, تو وہ لائم لائٹ میں تھا اور بہت اس کی ساری بات کرتے تھے. چھوٹا والا تھوڑا انٹروورٹ ہے. تو میں نے یہ ریئلائز کیا شروع میں جب اسما نے لکھنا شروع بھی کیا اور ہم نے اسما میری ڈسکشن کی ہوئی کہ میں بھی وداؤٹ ریئلائزنگ چھوٹے والے کو کئی دفعہ جو ہے بڑے سے کمپیئر کرتی تھی اور اس کو بولتی تھی کہ دیکھو بھیا ایسے کر رہا ہے. اینڈ دین obviously after that I was like کہ یہ تو ہم غلط کرتے ہیں. اور اب ماشاء اللہ the little one is also up and about, اور وہ اپنے اس کے اپنے ٹیلنٹس ہیں اور وہ اپنا سارا شو کیس کر رہا ہے. تو یہ ہم کر جاتے ہیں اور ہم نے کیا ہے, لیکن الحمدللہ have never been in such a situation کہ جہاں ایسی کبھی کوئی فیلنگ آئی ہو. لیکن یہ ہے کہ بچوں سے بات کر کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بچوں کی سوچ کہاں تک ہے. ہم تو سمجھتے ہیں نا بچے ہیں, ہم سمجھتے ہیں بچے ہیں, ہاں نہیں اس کو کیا پتا ہوگا, بٹ ان کو بہت کچھ پتا ہے. جب آپ وہ چینلز آف کمیونیکیشن کھلے رکھتے ہیں اور جب بچوں سے بات کرتے تو ریئلائز کرتے ہیں کہ بچہ کیا سوچ رہا ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ شازیہ, ان کی بات بھی سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. محمد اشرف بات کر رہا ہوں میڈم. جی آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے, کیا کہیں گے؟ جی سر. میڈم جمعرات کو ایک کال کی تھی, اس کے بعد شاید آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کی کال ریکال کرواؤ جلدی جلدی. میں نے بہت ٹرائی کیا مگر وہ کال لگی نہیں تھی میری. محمد اشرف جو مہنگائی کے رونے کے حوالے سے, تو آپ نے شاید میرے سے ایک سوال کیا تھا. اچھا, آج کے ٹاپک کے اوپر کیا کہیں گے؟ آج کے ٹاپک پہ دیکھیے جو بات ہے نا بچوں کے مناظر, دیکھیے سب سے بڑی بات ہے آج کل ہم اپنے پیرنٹس جو ہے نا بچوں سے فرینڈلی نہیں ہے. جب تک ہم اپنے بچوں سے فرینڈلی نہیں ہوں گے نا تو بچے ہم سے کوئی بھی چیز شیئر نہیں کرے گا. سب بولتے ہیں کہ مثال ہے نا, کھلاؤ سنیں گا دیکھو شیئر کر. آپ اس سے اس طرح فرینڈلی ہو جائے نا. میں نے اپنے بچوں کو بولا بیٹا کچھ بھی اسکول میں ہو کہیں پہ بھی ہو, آپ ضرور گھبرانا نہیں کہ والد صاحب ماریں گے یا ڈانٹیں گے, بتانا ضرور ہے آپ نے. تو آپ اپنے بچے کو اتنا اعتماد دینا اس بچے کو تاکہ وہ جب آپ کو بتانے لگے نا تو وہ آپ سے ڈرے نہیں. ایبسلیوٹلی. اچھا, یہ خوف اور لحاظ ایک طرح سے نیچرل بھی ہے. کبھی ڈر کے نہیں بتائے گا وہ. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سر کال کرنے کے لیے. آفتاب, یہ سوال میں آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی. ہر پیرنٹ کی خواہش ہے کہ وہ یقیناً اپنے بچے سے محبت کرتا ہے, ایک دوستانہ ماحول ہو. غلطی ہم کہاں پہ کرتے ہیں؟ ایٹ ٹائمز بہت نیک نیتی کے ساتھ یہ بات شروع بھی کرتے ہیں کہ یار مجھے اپنے بچے سے ایک فرینڈلی کانورزیشن کرنی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ کمیونیکیشن بریک ہو جاتی ہے. بچہ یا تو کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے, یہ آپ کی پسند کا رسپانس نہیں دے رہا ہوتا ہے, تو آپ غصے میں آ جاتے ہیں, آپ ڈانٹ دیتے ہیں. ہاؤ شوڈ دس کمیونیکیشن ایکچولی گو فارورڈ؟ دیکھیں, بچے کی اور کسی بھی انسان کی رینج آف ایموشنز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی ایک اچھی خاصی رینج ہوتی ہے اور مختلف ہوتے ہیں. یعنی جہاں پر ایک بچہ خوش ہوگا اور جہاں پہ آپ کو شاید لگے گا کہ یہ اچھا بیہیویئر ہے, وہاں پہ اس کا اوپر سے ایک اپوزٹ بھی ہوگا, نیگیٹو بیہیویئر بھی ہوگا. یعنی کہ غصہ بھی ایک بچے میں ہوگا, اینگر بھی ہوگا, سیڈنس بھی ہوگی, خوشی بھی ہوگی, ایکسائٹمنٹ بھی ہوگی. یہ سارے ہیومن ایموشنز ہیں. آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے زیادہ تر کہ یہ بچے کا پرو سوشل بیہیویئر ہے, یہ ایموشنز اچھے ہیں اور پورے وقت اس کے یہی ایموشنز رہنے چاہیے. ایک غلطی ہم یہاں پر کرتے ہیں. دوسری یہ چیز کرتے ہیں کہ ایموشنلی امیچور پیرنٹس, یعنی آپس میں ایکسپریس نہیں کر پا رہے کپل فیلنگس. یعنی بہت ساری چیزیں انڈر دا رگ ہیں, کارپیٹ کے اندر کے بات نہیں کرتے, جھگڑا ہو جائے گا. یعنی کہ ایک عورت اگر کہ اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے تو وہ زیادہ ایموشنل ہے. اگر ایک مرد جذبات کا اظہار کرتا ہے تو بی اے مین, مرد بنو, کمپلین کیوں کر رہے ہو. تو یہ فیمینن اور یہ جو میسکولن کیریکٹرسٹکس ہیں میں بتانا چاہوں گا کہ ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں, چاہے وہ مرد جینڈر اسٹیریوٹائپنگ بھی ہم بچوں میں کرتے ہیں. یعنی ایک بچی کی بات شاید پھر بھی تھوڑے کھلے انداز میں سن لیں گے, لیکن بیٹا اگر آپ سے وہی بات کا اظہار کر رہا ہو یا نیگیٹو ایموشنز کا اظہار کر رہا ہو تو ہم اس کو ٹفن اپ ہونے کی صلاح دے رہے ہوتے ہیں کہ لڑکے ایسے بات نہیں کرتے, لڑکے روتے نہیں ہیں, تم کیا لڑکیوں کی طرح رو رہے ہو. اینڈ دیز آر تھنگز دیٹ وی سے ویری کامنلی. اچھا, دوسری طرف ایگو بھی اس میں آ جاتا ہے. ایک کالر ویٹ کر رہے ہیں, لیکن مزنا ہم یہ بھی دیکھتے
ہیں کہ کئی دفعہ ہم نے ایک خاکہ ذہن میں بنایا ہوا ہے، یقیناً اس میں ہمارا اپنا بچپن بھی ایک طرح سے ایک بلو پرنٹ بنا ہوا ہے کہ ہماری اگر جسارت نہیں ہوئی، ہماری جرت نہیں ہوئی کہ ہمارے پیرنٹس ہمیں ڈانٹ رہے ہوتے تھے تو ہم چپ کر کے ڈانٹ سنتے تھے. ہماری ایکسپیکٹیشن یا توقع اپنے بچے سے بھی یہی ہوتی ہے. تو بچے کو اگر آپ ڈانٹیں اور آگے سے وہ سوال کرے یا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے تو اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پیرنٹس ایگو میں آ جاتے ہیں کہ والد کون ہے، یہاں پہ باپ کون ہے، تم ایسے بات کیسے کر سکتے ہو. جی بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بچے کو اس طرح سے ہمیں کچھ کہتے ہوئے دیکھتے ہیں جو ہمیں بالکل الاؤڈ نہیں تھا، تو ہمارے اندر کا جو بچہ ہوتا ہے وہ ایک دم سے باہر آ جاتا ہے. ایک تو یہ بڑا ٹریگرنگ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے ایسا کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم اپنے والدین سے اس طرح سے بات کریں گے. اور پھر جب ہم اس بچے کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اس ٹائم پہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایز پیرنٹ آپ یہ سوچیں کہ جو ہوا آپ کے ساتھ وہ اس وقت کے لیے شاید ٹھیک تھا یا نہیں تھا، بٹ دس از ناٹ دا مومنٹ. ابھی آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اس بچے نے جو کہا ہے کہ آپ اس کو درگزر کر سکتے ہیں، کہ آپ اس کی انڈر لائن فیلنگس کو سمجھ کے اس کو اپروچ کر سکتے ہیں. اور پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ یو آر اوپننگ ڈورز ٹورڈز کمیونیکیشن ان دا فیوچر کہ آگے ان کو جو مسئلے آئیں گے. آن اے لائٹر نوٹ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جب ہم بچے تھے تو بڑوں نے ہماری بات نہیں سنی، ہم بڑے ہوئے تو بچوں کی بولنے کی باری آ گئی تو ہماری تو کسی نے سنی ہی نہیں. مگر یہ آپ نے بات بڑی اہم کی ہے کہ اٹ کین بی ویری ٹریگرنگ. اگر آپ کا بچہ ایک ایسا سوال کر رہا ہے جو آپ کو اپنے بچپن میں کبھی کرنے کی اجازت نہیں تھی، یا آپ کے پیرنٹس نے اگر کہہ دیا تو کہہ دیا، کوئی آپ کو جسٹیفیکیشن نہیں دیتا تھا، تو اٹ از اے نیو پریکٹس فار یو. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ مسز رفیق بات کر رہی ہوں کراچی سے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. موضوع بہت زبردست ہے. جی اب اس موضوع کے بارے میں ہم یہی کہیں گے، جیسے ابھی سائیکیٹرسٹ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہر ایک کی اپنی اپنی خوبی ہوتی ہے، ایسے ہی ہر بچے کا اپنا ٹیلنٹ ہوتا ہے تو اس کو اپنے ٹیلنٹ کو ہائی لائٹ کرنے دینا چاہیے. اور دوسری بات یہ، تم کو موقع نہیں ملا بات کرنے کا تو دوسرے کو تو کرنے دو نا. صحیح بات ہے. یہ خیال، یہ ویژن بہت کلیئر ہونا چاہیے. ہم نہیں کر سکے، ہمارے بچے تو کریں گے. اور پھر ساتھ ساتھ آپ کو تو زیادہ اندازہ ہونا چاہیے اس گھٹن کا جب آپ سوال کرنا چاہتے تھے اور کر نہیں پا رہے تھے. یہی بات ہے کہ ہمیں بچوں میں کم سے کم کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میرا ماننا ہے کمپیریزن کرنے سے بچے سائیکی ہو جاتے ہیں. یا اللہ مجھ میں یہ نہیں ہے، وہ ایسے کرتا ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، بڑی اہم آپ نے بات کی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ آن دا ویٹنگ ہے، آئیے ان کی بات بھی سن لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدر اقبال صاحب، اکرم قریشی احمدآباد سے. جی اکرم صاحب کیا کہیں گے؟ میں آج دیکھتی آنکھوں کے ساتھ آپ کو اور آپ کے پینل کو سلام بھیج رہا ہوں. آج بجلی ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. دیکھیں دعائیں رنگ لے آئیں، آج آپ کے یہاں بجلی بھی ہے اور آپ ہمارا چینل دیکھ سکتے ہیں. جی بتائیے. جی الحمدللہ. صدر اقبال صاحب، میں 3 چیزیں میں آپ کو کہوں گا. ایک تو بچوں کو جب خوراک دی جائے برابر دی جائے، برابر دی جائے. لباس دیا جائے ایک جیسا دیا جائے. کھلونا کوئی مانگے تو ایک کے لیے نہ لائیں، سب کے لیے لائیں، ورنہ لائیں تو کہے بیٹا سب کھیلے. بالکل صحیح. اور پیار جو ہے نا، میں حیران ہوں، باپ کو تو خاص طور پہ اپنے بچے اور بچیوں کے ساتھ دوست بن کے رہنا چاہیے، بالکل ایسے جیسے ان کا چھوٹا دوست ہوتا ہے. جب آپ دوست بن کے رہیں گے، باہر کی ہر شکایت بچے آپ کو لا کے دیں، اسکول سے راستے تک. اکرم صاحب بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. وقت ہمارے پاس کم ہے، لیکن بڑی اہم بات آپ نے کہی کہ اگر والدین کا رویہ نرم ہوتا ہے تو بچہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. جہاں بچہ یہ سمجھے کہ وہ غیر محفوظ ہے اور زمانے کے سارے تھپیڑوں سے اور اپنے جذبات سے اس کو ڈیل کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ہیلپ موجود نہیں ہے، اٹ کین بیکم ویری ڈیفیکلٹ. اکثر بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پیرنٹس اثر و رسوخ رکھتے ہیں، مشہور ہیں، معروف ہیں، تو شاید آپ کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے. لیکن کبھی کبھار یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بچوں کے لیے یہ ایڈڈ برڈن ہو جاتا ہے اگر آپ کے پیرنٹس واقعی بہت زیادہ ریسورسفل ہیں. یہ سوال سب سے پہلے شازیہ آپ سے کرنا چاہوں گی. ایک الزام لگایا جاتا ہے اداکاروں کے بچوں کے اوپر کہ بھی دے ہیو اٹ ایزیئر. نیپو کڈس کہتے ہیں کبھی ان کو کہ جی ان کی تو کوئی اسٹرگل نہیں تھی، گھر بیٹھے ان کو مواقع مل جاتے ہیں. لیکن وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ موازنہ ان کی اداکاری کی صلاحیت کا ان کے پیرنٹس سے بھی ہو رہا ہوتا ہے. یہ کتنا آسان یا مشکل ہے؟ اگین دا سیم کمپیریزن کمز تھرو. اس پہ کیا کہیں گی؟ یہ صرف اداکاروں کا نہیں. مائی چائلڈ از این نیپو کڈ بیکاز obviously he's into acting, he's into music, اور میں وجہ دونوں ڈائریکٹر پروڈیوسر ہم لوگ ہیں، تو obviously یہ سب اس میں نہیں ہے اور یہ بہت زیادہ کامن ہے.
اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ آتا ہے چیز کہ obviously ایزیلی ان کو یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں ایکٹنگ میں بھی اور ہر چیز میں, لیکن آئی جسٹ فیل کہ یہ آگے ان کا ٹیلنٹ ہی ہوتا ہے. آپ جتنے بھی دیکھ لیں گے, جتنے بھی نیپو کڈز ہیں یا جو بھی ساری چیز آتی ہے, کمپیریزنس بھی 100% ہوتے ہیں اور اس چیز میں یہ ہے. لیکن ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں, اور میرا بیٹا بھی جب انٹرویوز دیتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یس اٹ واز ایزی فار می ٹو کم ان ٹو دا فیلڈ بیکاز ایک پلیٹ فارم تھا اویلیبل, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آڈینس جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ ان کو پسند آیا کہ نہیں, اس میں وہ ٹیلنٹ ہے کہ نہیں, اور وہ آگے اس کام میں جا سکتا ہے کہ نہیں. آپ ایک حد تک ہی پیرنٹس جو ہے وہ کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اکثر کہ نیپو کڈز کے باقی لوگوں کی اسٹرگل جہاں پہ ختم ہوتی ہے, نیپو کڈز کی اسٹرگل وہاں سے شروع ہوتی ہے, کہ پلیٹ فارم تو مل جاتا ہے, اس کے بعد کامیابی یا ناکامی آڈینس کے ہاتھ میں, ان کے ٹیلنٹ کے اوپر ہے. اگر یہ تمام تر ریسورسز ہونے کے باوجود ایک بچہ کامیاب نہیں ہو پا رہا, جیسے آپ, اور یہ یہاں تو ہم اداکاری کو ایک بیس بنا کے چل رہے ہیں, لیکن باقی چیزوں میں دیکھیں کہ اگر کوئی بہت مشہور و معروف ڈاکٹر ہیں اور ان کا بچہ میڈیکل کے کالج کے امتحان میں انٹرنس ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے, یا کوئی CSS پاس نہیں کر پاتا اور خود ان کے والد صاحب چیف سیکرٹری ہیں, تو یہ اپنے آپ میں بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے ہینڈل کرنا. یہی چیز آپ کسی بھی دنیا کے شعبے میں دیکھ لیں کہ اگر پیرنٹس بہت اکمپلشڈ ہیں اس میں, اور بچہ ایک تو پہلے آپ نے اس کو ایک فورسفلی آپ نے اس میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, بچے کا وہ ٹیلنٹ نہیں ہے, پھر کتنا مشکل ہے بچے کے لیے اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا, اور پیرنٹس کو بھی. آئی تھنک بہت زیادہ, اور سب سے پہلے تو یہ بچوں کو فورس کرنا چھوڑ دینا چاہیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے یہ ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. یہ ہمارے ایک پرانے اس میں چلا ہوا ہے کہ اچھا ماں ڈاکٹر ہے تو بیٹی کو بھی ڈاکٹر بننا ہے, مے بی شی ڈزنٹ وانٹ ٹو بی. تو آئی تھنک یہ تو سب سے پہلے پلیٹ فارم بچوں کے سامنے کھولنا چاہیے کہ بیٹا آپ کیا کرنا چاہتے ہو, تاکہ وہ اس لیول تک ہی نہ آپ پہنچیں کہ وہ اگر وہ نہیں کر پائے تو وہ ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ یا اس چیز کے اس سچویشن میں آنے کا موقع ملے کہ بھی وہ نہیں کر پائیں. کیونکہ آبویسلی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے گھر میں ڈاکٹرز کا ایک خاندان ہے تو اس میں سے ضرور ایک کوئی نکلے گا جس کو انجینئر بننا ہے, یا اس کو بینکنگ کرنی ہے, یا اس کو میڈیا میں آنا ہے. تو یہ چیز تو سب سے پہلے ہماری جو ہے نا کانورسیشن بچوں کے ساتھ پلیٹ فارم میں جیسے ہی وہ اس اسٹیج پہ پہنچتے ہیں where they need to decide their career, it should be their call. تھوڑا سا دل بڑا کرنا پڑے گا کہ بچے کی اپنی زندگی جی لی, ہم نے وہ کیا جو ہم کرنا چاہتے تھے, اور مے بی واٹ ایور, بٹ ہمیں آگے اب جو جنریشن آ رہی ہے اور اب جس طرح کی کمپٹیشنز اور سب فیلڈز میں آ رہی ہیں, آئی تھنک بچے کا ٹیلنٹ اور وہ اچھا شازیہ, اس کی ایک اور اینگل بھی نکلتا ہے جو میں آفتاب کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. آفتاب, ایک تو یہ ہے کہ بچے کو نہیں پتا, بچے کو گائیڈنس کی ضرورت ہے, اس کے خوابوں کو آپ ایکسیپٹ کریں, اس کی صلاحیتوں کو ایکسیپٹ کریں, موازنہ نہ کریں, جگہ دیں. لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ زندگی میں کئی چیزیں جو بچہ چاہتا ہوگا, آپ اپنے بچے کے لیے چاہتے ہیں, وہ حقیقت نہیں بنتی. ہم بچوں کو فیل ہونا, یعنی آپ کے پلانز کا آپ کے مطابق نہ ہونا, یہ اس سے ڈیل کرنا سکھا نہیں پا رہے ہیں. بہت سارے بچے جو ڈیجیکٹڈ فیل کرتے ہیں کہ جی محنت کے باوجود ایگزام میں وہ گریڈ نہیں آیا جو ہم چاہتے تھے, محنت کے باوجود ریس میں یا اسپورٹس میں فرسٹ نہیں آئے, تو وہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, پیرنٹس بچے سے زیادہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں اور اس کو ڈس اپوائنٹمنٹ کو ہینڈل کرنا نہیں سکھاتے. اس میں آپ کیا کہیں گے؟ آئی سپوز بچے کو جو ہے ایکسیپٹنس اور ریجیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں, یا بلیک اینڈ وائٹ سے ایسی چیزیں اس پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو نہیں سکھانا چاہیے. وہیں سے ہی پرابلم سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ جب بچے کو یہ فیل ہوتا ہے کہ کوئی اس نے ایگزام کیا ہے. اچھا, کمپیریزن جو ہے وہ ایک نیچرل پارٹ آف لائف بھی ہے. اگر بچہ کلاس میں جاتا ہے اور اگر کہ اس کے مارکس آتے ہیں تو وہ سائڈ پہ دیکھ کے دوسرے اسٹوڈنٹ کے ہی مارکس دیکھ کے کمپیئر کرتا ہے. یہ ایک نیچرل پارٹ ہے زندگی کا جس میں آپ کمپٹیشن کمپیریزن ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہ پیرنٹس کرتے ہیں اس کا بہت زیادہ اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے بنسبت اگر معاشرہ کرے. یہ جنگ بچے کی یا کسی بھی ایک انسان کی اپنے آپ کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ کیسے اس ایکسپیرینس ہو. یعنی ابھی ہم بات کر رہے تھے سیلیبریٹی پیرنٹس کی بھی, تو یعنی وہ لڑائی اس کی بچے کی اپنے ساتھ ہوتی ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں انڈیویجولائز کروں گا اپنے آپ کو, میری ویلیو سسٹم مختلف ہے. یعنی میں اپنے ماں باپ سے تو آیا ہوں, لیکن میری انفرادی طور پہ اپنی ایک سوچ ہے, اپنی ایک رائے ہے, میں زندگی میں کچھ اپنے طریقے سے چیزیں کرنا چاہتا ہوں. ماں باپ نے صرف وہ اسپیس دینا ہے. یو کانٹ بی پرفیکٹ. وہ کالر بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے کہ ایک ایگالیٹیرین یا ایکول چیز میں اپنے بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کروں. بچے کے اندر آپ کو پتہ نہیں وہ احساس پیدا ہو جائے گا. ایز لانگ ایز آپ کمپیئر نہیں کر رہے, وہ لڑائی کر کے اپنے آپ سے وہ جب بڑا ہوگا تو وہ اندر سے ہی اس کے اندر وہ خود اعتماد پیدا ہو جائے گا. جب وہ یہ ریئلائز کرے گا کہ نہیں
میرا ایکسپیرینس یونیک ہے اس دنیا کے اندر, جو میرا تجربہ رہا ہے وہ کسی بھی انسان کا اس دنیا میں نہیں رہا. اچھا مجھے ایک نیچرل ٹرانزیشن کے بارے میں بتائیں آفتاب, کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے یقیناً وہ پوری طرح سے ڈپینڈنٹ ہے اپنے پرائمری کیئر گیورز پہ, والد پہ شاید تھوڑا کم, والدہ پہ بہت زیادہ. یہ نیچرل ٹرانزیشن بچے کی انڈیپینڈنس کی کیا ہوتی ہے جب ٹھیک ہے ماں باپ کی خوشی ناخوشی, ان کی ناراضگی, ان کا پیار اہم ہے, لیکن وہی جو آپ نے کہا نا کہ آئیڈینٹی آف سیلف, کہ میں ایک منفرد انسان ہوں, میری اپنی ایک انفرادیت ہے, اس پوائنٹ تک انسان کیسے پہنچتا ہے, اور جہاں جہاں آپ کو ان ہیلدی رویے نظر آ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ میم ابھی جو یہ بات کر رہی تھی کہ بچے کو تو یہ اسپیس دینا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے. وہ بچے جو اپنے فیصلے خود کرتے ہیں ان میں اعتماد آ جاتا ہے کہ وہ فیصلے کر سکتے ہیں, غلطیاں کرتے ہیں اور اس سے سیکھ سکتے ہیں, بنسبت کہ وہ پیرنٹس جو کہ بچوں کو بتاتے ہیں یہ کرو, اس میں ڈپینڈنس کریٹ ہو جاتی ہے ماں باپ پہ. آگے جب بڑھتے ہیں زندگی میں تو بہت زیادہ ریزینٹمنٹ ہوتی ہے پیرنٹس پہ, اور بہت زیادہ بلیم کرتے ہیں پیرنٹس کو, اور خود اپنے فیصلے نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ ایک اگر کہ انڈیپینڈنس بچے کے اندر انفرادی طور پہ کریٹ کرنا ہے انڈیویجول پرسنالٹی میں, تو اس کو ایک اسپیس دیں کہ جس میں وہ غلطیاں کرے اور اس سے سیکھے, اور باپ اور ماں جو ہے اس کا فرض یہ ہے کہ وہ دور سے دیکھے اور صرف گائیڈنس دے. اچھا کئی چیزوں میں ہم یہ اسپیس چاہتے ہوئے بھی نہیں دے رہے, اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس بہت زیادہ سرمایہ ہے, کاروباری شخصیات ہیں مزنا, ان کے بچے سب سے زیادہ اسٹائفلڈ فیل کر رہے ہیں. یعنی ماں باپ نے تو اپنے رسک لے کر ایک امپائر کھڑا کر دیا, لیکن یہی ماں باپ اگر بچہ ان کے پاس جاتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا سرمایہ یا کیپٹل دے دیں, میں چیزوں کو مختلف انداز میں کرنا چاہتا ہوں یا بزنس کو بدلنا چاہتا ہوں, تو وہ اسپیس بچوں کو نہیں ملتی, اور بہت گھٹن ہے وہاں پہ بھی. جی بالکل, کیونکہ جو اگر کسی نے اتنی محنت کر کے ایک امپائر کھڑا کیا ہے تو وہاں پہ ایک تو ریجڈنس آ جاتی ہے. ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ بیکاز دے ہیو بن سکسیزفل دین دے تھنک دیٹ دس از دا اونلی وے ٹو فارمولا ایک ہی ہے, اور اس میں کافی انسیکیورٹیز آ جاتی ہیں. ہم دور سے دیکھتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت پریولیجڈ طبقہ ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اگر ان کو صحیح ٹائم پر وہ گائیڈنس نہ ملے تو وہ فرسٹریٹڈ بھی ہوتے ہیں اور سفوکیٹڈ ہوتے ہیں. ان کا کریٹیو آؤٹ لیٹ انہوں نے کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ جب تک آپ نے فیلئر نہیں دیکھا ہوتا ماڈل ہوتا ہوا اور اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے یہ نہیں دیکھا ہوتا ہے, تو آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ کیسے کرنا ہے. اور پھر اگر وہ اس چیز کی درخواست لے کے جاتے ہیں اپنے ماں باپ کے پاس کہ ان کو کوئی کریٹیو آؤٹ لیٹ چاہیے یا ان کے پاس کچھ آئیڈیاز ہیں, تو وہاں پہ وہ کانفیڈنس نہیں ملتا ان کو ان کے ماں باپ کا, جو کہ سول کرشنگ بھی ہو سکتا ہے. بہت یعنی دونوں چیزیں ہوتی ہے, تو اگر آپ مختلف انداز میں کرنا چاہیں تب آپ کو سپورٹ نہیں ملے گی, آپ خاندانی کاروبار کو جوائن نہ کرنا چاہیں اور کچھ اور کرنا چاہیں تب بھی آپ کو سپورٹ نہیں مل رہی. اور اگین سارے لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا امپائر کسی نہ کسی نے تو آگے لے کے چلنا ہے, اور وہاں پہ بھی آپسی بہن بھائیوں کی کمپیریزن آ جاتی ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. اچھا جی, کالر ہمارے ساتھ اس وقت نہیں ہے. شازیہ جی, یہ اس پہ بھی بہت سارے ڈرامے اور کہانیاں بنی ہیں, یعنی جو سبلنگ رائیولری ہے یہ بڑا نیچرل پارٹ ہے. یعنی دنیا کا پہلا قتل حابیل قابیل کی اگر بات کی جائے تو وہ سبلنگز کی آپسی رائیولری تھی. یہ کتنا نیچرل ہے. مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی بطور پیرنٹس بطور خاندان ہم غلطیاں کریں گے, وی ول اوور اسٹیپ آر باؤنڈریز, لیکن ہاؤ ٹو ریکور فرام اٹ, آپ کی صلاح کیا ہوگی لوگوں کے لیے؟ یہ بالکل آپ نے بات صحیح کی ہے کہ یہ ایک نیچرل چیز ہے. یہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں نا رورل ایریاز میں ایسے ہوتا ہے, یہ ہم پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ پیپل بھی ہم یہ کر جاتے ہیں. اٹس اے ویری ایز دے سیڈ, انہوں نے بھی کہا آفتاب نے کہ بھی یہ ایک نیچرل کمپیریزن از اے نیچرل پروسیس دیٹ کمز آؤٹ. تو اس میں مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ اپنے آپ کا ایک چیک, جو صلاح آئی تھنک یہ ہے کہ پیرنٹس کے لیے یہ ہونا چاہیے, ناٹ ایون فور کڈز بیکاز بچے تو بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, یہ ہم پیرنٹس کے لیے ایک اس قسم کی ایک ریالٹی چیک اور ایک ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو چیک رکھیں کہ یو نو اف وی ہیو کڈز, اگر ہمارے پاس 2 بوائز ہیں یا گرل اینڈ بوائے ہے اور ان کے جو الگ الگ ہیں, ہم ان کی ٹیلنٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں. اگر ایک بچہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے, آئی ایم شیور کہ ایسی کوئی اور چیز ہوگی جس میں وہ ایکسل کر رہا ہوگا. بالکل تو ہمارے اندر یہ چیز ہونی چاہیے, ہمارے اندر یہ صبر ہونا چاہیے اور ہمیں یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے. آئی ونڈر شازیہ کہ اب تو ہم اگر کمپیریٹیولی دیکھیں ایٹ لیسٹ ان اربن پاکستان فیملی سائزز چھوٹے ہو گئے ہیں. مزنا, یہ برتھ آرڈر اس میں سبلنگس کا کتنا میٹر کرتا ہے. اور اکثر آپ جب اولڈر جنریشن سے بات کریں وہ کہیں جی ہم تو 8-8 9 بہن بھائی تھے, ہم نے تو کبھی ایسا محسوس نہیں کیا. اب جو گھرانے ہیں اس میں یا تو 3 بچے یا 4 بچے, وہ آپس میں کمپیئرڈ فیل کر رہے ہیں.
میرے خیال سے صرف ایک سیلف اویئرنیس کی کمی ہے. پہلے جو بچے تھے وہ زیادہ تھے, کمپیئر وہ بھی ہوتے تھے, لیکن دیر ور ادر پرابلمس دیٹ دے ہیڈ ٹو ڈیل وتھ. وہاں سروائیول کی جنگ تھی, وہاں پہ فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ کتنی اٹینشن مل رہی ہے یا نہیں. بالکل آپ نے صحیح بات کی, سروائیول کی جنگ تھی. وہ ان کے پاس یہ چیزیں ہیں ہی نہیں جن کے بارے میں وہ تھے. اب کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی زیادہ ہے, لگژری زیادہ ہے, تو یہ چیزیں ٹھیک ہے. نوٹ بھی ہوتی ہیں. دس از آل دا ٹائم وی ہیڈ, بٹ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ یو ریز. بہت شکریہ. مزنہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, آفتاب ہمارے ساتھ ہیں, آف کورس شازیہ جی آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. پلیز ڈو ناٹ کمپیئر پیپل, اٹ انڈرمائنز پیپلز انڈیویجویلٹی, یعنی ان کی جو اپنی انفرادی صلاحیتیں ہیں وہ ایک طرح سے شیڈوڈ فیل کرتی ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ, اٹس ناٹ نائس. اگر آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہو تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.